الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا وآقانا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى ارباب الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا ومولا الثقلین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاج دار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اہل السنہ والجماعہ کے ایک عقیدہ کی نسبت کچھ اہم گزارشات کرنے کے لیے بندہ ناچیز حاضر ہے۔ پچھلے ایک عرصہ سے تفضیلیہ شیعہ اور روافض کی طرف سے ہم اہل اسلام اہل السنہ والجماعہ کے معتقدات، نظریات اور معمولات کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے۔ ایسے میں خاص طور پر تفضیلیہ شیعہ اور روافض کی طرف سے مسئلہ ایمان ابی طالب کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے۔ عوامی سٹیجز پر، پبلک گیدرنگز میں ایسی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجہ میں سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔
ایک اضطراب دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس مسئلہ کو چھیڑ کر تو ایک خاص ایجنڈا کے تحت شاعر اسلامیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ اور نظریہ اس بابت واضح کریں۔ سب سے پہلے اس حوالہ سے ہمارا عقیدہ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس اس وقت حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مأوائی و ملجائی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق تاج دار ختم نبوت، ماحی بدعت، حامی سنت، آقائے نعمت، باعث خیر و برکت، عظیم المرتبت، امام رشد و ہدایت، جبل استقامت، بطل حریت، مخزن علوم و معارف و حقائق شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، سید المجددین، مجدد اعظم، الحافظ القاری العلام المفتی القاضی الفاضل المحقق المدقق المفسر المتکلم المحدث الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ۔ آپ کا فتاوی شریف العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو کراچی سے چھپا ہوا ہے اس کی جلد نمبر 18 ہے، اور اس کا پیج نمبر ہمارے پاس 420 ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کا وہ نسخہ کہ جو رضا فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام چھپا ہے، اس کی جلد 29 ہے اور پیج نمبر 661 ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف جو درگاہ مقدسہ بریلی شریف سے چھپ کے آیا ہے، اس کی جلد بھی 18 ہے اور پیج نمبر اس کا ہمارے پاس 418 ہے، اور یہ چوتھا نسخہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کا جو رضا فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام ہی چھپا ہے، اس کی جلد 29 ہے اور پیج نمبر اس کا 61، اس پر حضور سیدی
و مرشدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام جو عشق کی دنیا کا بھی امام ہے، علم کی دنیا کا بھی امام ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 216 علوم پر مکمل کمانڈ اور دسترس عطا فرمائی تھی، اور جن کا علم اپنے تو اپنے بیگانوں کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے، جن کا عقیدہ آداب توحید اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے ہیں، آداب رسالت کی نسبت جن کی تعلیمات کائنات کے اندر ایک مقتدا کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا ادب صحابہ، تعظیم صحابہ اور حضور کے صحابہ سے محبت بھی بڑی لاجواب ہے، اور جن کا عقیدہ ادب اہل بیت اطہار، محبت اہل بیت اطہار، حضور کے خانوادہ سے، حضور کے اہل بیت سے جن کی محبت بھی بے مثال ہے، اور وہ امام جو کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حسین علی وقار کی بات آتی ہے تو جو یوں گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف میرے برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولا علی کی بات آتی ہے تو جو کہتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جن کی محبت خدا، محبت مصطفیٰ، محبت صحابہ مصطفیٰ، صحاب مصطفیٰ، محبت اہل بیت اطہار، ادب دین، پوری دنیا میں ایک اپنی مثال آپ ہے، اور جس کی عزت اور جس کی صداقت کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، وہ امام مسئلہ ایمان ابی طالب کی نسبت عقیدہ حق کا، سچا عقیدہ، ستھرا عقیدہ جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا دیا ہوا عقیدہ ہے، جو حضور کے خود خاندان نے امت کو پڑھایا ہے، حضور کے شہزادوں نے، مولا علی نے خود، آپ کے شہزادوں نے، آگے ان کے شہزادوں نے، آگے ان کے شہزادوں نے، حضور کی اولاد نے، حضور غوث الاعظم سلطان الکل رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضور داتا گنج بخش علی ابن عثمان الجویری رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضور خواجہ خواجگاں معین بے قسام معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ 1400 سال میں جو حضور کے پورے خاندان کا، آل اطہار کا، اولاد رسول کا، آل رسول کا جو عقیدہ ہے، پوری امت کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی،
امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، عینی، اسقلانی، کستلانی، کرمانی، ابن بطال، ابن رجب، قاضی ایاز، خفاجی، آلوسی، رازی، یہ یعنی گنتے اگر جائیں گے تو ہزارہا ہمارے اکابرین، پاکان امت، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیہ، علماء، یہ پوری ملت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدہ کی نسبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اہل حق کا نظریہ واضح کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں سنیے مسئلہ ابو طالب کیا ہے، ابو طالب کی نسبت عقیدہ کیا رکھنا ہے اور کیا عقیدہ ایک مومن کا، مسلمان کا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متوافرہ سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم واپسی ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں۔ فرمایا آیات قرآنیہ سے، احادیث صحیحہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، اور دم واپسی انہوں نے یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اسلام لانے سے، ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کی موت کفر پر ہوئی، حالت کفر میں ان کی موت ہوئی۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے سے مضبوط اور روشن دلائل سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ جن سے کوئی سنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، کوئی سنی دامن چرا نہیں سکتا۔ اگر سنی ہے تو وہ اس عقیدہ سے نظریں بچا نہیں سکتا، کوئی اعتزال نہیں کر سکتا، انحراف نہیں کر سکتا اور منہ نہیں موڑ سکتا، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیات سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پوری ملت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے اس پر کچھ دلائل عرض کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اس ٹولے کو جو اس باب میں طوفان بدتمیزی بپا کر رہا ہے، جو اس مسئلہ کو لے کر تو خام خواہ لوگوں کو ایک الجھانے کا ماحول پیدا کر رہا ہے، اس پورے دھڑے کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر خدا کا خوف ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی غلامی کا اگر کوئی پاس اور لحاظ ہے، قرآن و سنت کا اگر کوئی حیا ہے، ملت کا اور 1400 سالہ اکابرین پوری امت کے عقیدے کا اگر کوئی تھوڑا سا بھی خیال ہے تو ان دلائل کی طرف نظر کیجئے اور انہیں پڑھیے اور پڑھ کر جو حق ہے اس کا اہتمام کیجئے، حق کا التزام کیجئے، حق کو اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے محبوب، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ آیہ مبارکہ کب اتری، کہاں اتری، کس موقع پر اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں
سنن نسائی میں، السنن الکبریٰ امام نسائی کی اس میں، مصنف عبد الرزاق میں، الحاد والمثانی میں، المعجم الکبیر میں، دلائل النبوہ میں، شرح السنہ میں، صحیح ابن حبان میں، شرح مشکل الآثار میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں، مسند طحاوی میں، اور اس کے علاوہ درجنوں بیسیوں کتب کے اندر اس کا جو شان نزول ہے اب ہم وہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ اور میں اس وقت جس دفتر سے پڑھنے لگا ہوں اس کو کہتے ہیں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، جس کو صحیح بخاری شریف کہتے ہیں، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو افضل الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو اعلی الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو اولی الکتب بعد کتاب اللہ ہے، قرآن کے بعد جو سب سے اونچے درجے کی کتاب اور کلام ہے، دفتر ہے اور نسخہ ہے، یہ صحیح بخاری شریف سے اس آیت کا شان نزول ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آیت کب اتری، کس موقع پر اتری، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اے محبوب یہ نہیں کہ آپ جسے چاہیں اپنی طرف سے ہدایت کر دیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہی ہدایت والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اس کا شان نزول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں چیپٹر ہے باب و قصہ ابی طالب، ابو طالب کا قصہ، داستان اور کہانی اور بات، اس میں حدیث کا نمبر ہے 3884، اس میں اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی پوری سند کے ساتھ، انا ابا طالب، بے شک ابو طالب، لما حضرتہ الوفات، جب ان کی وفات کا وقت آیا، داخل علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو حضور ان کے پاس وہاں تشریف لائے اور جلوہ گر ہوئے۔ وعندہ ابو جہل، اس وقت ابو طالب کے پاس ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو حضور نے وہاں تشریف لا کر فرمایا، ای عم، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کلمتن، یہ کلمہ احاج لک بہا عند اللہ، آپ یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ رب جانے اور میں جانوں، خدا کے حضور جو ہوگا میں اس کو فیس کروں گا۔ اللہ کے دربار میں چچا آپ کے لیے میں بات کروں گا، لیکن آپ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یہ کلمہ آپ اس کا اقرار کر لیجئے، اعلان کر دیجئے۔ جب حضور نے یہ کہا، فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے، اپنا باپ دادا کا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ عقیدہ چھوڑ دو گے؟ فلم یزالا یکلمانہ، وہ اسی طرح مسلسل ابو طالب سے دونوں، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، دونوں یہ مسلسل بات کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری کلام وہ کیا کہ جو کلام ابو طالب سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو کہلوانا چاہتے تھے، ابو طالب نے وہ کہا، وہ بولا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو کہلوانا چاہتے تھے، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، ابو طالب نے وہ نہیں کہا۔ حضور نے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ پڑھ لو،
رب کے دربار میں آپ کے لیے میں کافی ہوں، جو ہوگا وہ میں کر لوں گا، پر چچا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا وہاں ابو لہب، ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کہنا۔ جو وہ کہلوا رہے تھے ابو طالب نے وہ کہا، اور جو ہمارے آقا و مولا فرما رہے تھے ابو طالب نے وہ نہیں کہا، اور اسی حال میں مر گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس موقع پر یہ آیت اتری، انک لا تہدی من احببت، اے محبوب بے شک یہ نہیں کہ آپ جسے چاہیں تو اپنی طرف سے ہدایت کر دیں، ہاں ہدایت کی طرف بلانا آپ کا کام ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، اور ہدایت کا واعظ، تلقین، نصیحت یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت کا مکمل تعارف کروا دینا، حق کو بتا دینا، پہنچا دینا، سمجھا دینا، اور حق کا ابلاغ اور تبلیغ، حق کی دعوت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے ہدایت کس کو ہم نے دینی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میری مرضی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا محبوب ابو طالب کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ابو طالب کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی۔ آپ کا صحابی بننا یہ شرف ابو طالب کی قسمت میں نہیں تھا، اور یہ ازلوں میں فیصلے ہو چکے تھے۔ تو وہ جو رب کی تقدیر تھی وہ غالب آئی، اور ابو طالب نے آخری وقت اس موقع پر بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور دو ٹوک یہ کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، اور انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور اسی حال میں یعنی کفر پر ان کی موت ہو گئی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، محبوب یہ ابو طالب کی قسمت میں ہدایت تھی نہیں، اس لیے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ایمان اور اسلام کا نور نصیب نہیں ہوا، قسمت میں ہدایت نہیں تھی، تقدیر میں جو اس کا لکھا تھا سو وہ اس پر غالب آ گیا، وہی اس کے مطابق ہوا، سب کچھ اس کے عین مطابق ہوا، جو تقدیر میں لکھا تھا وہی کچھ ہوا، اور ابو طالب کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ سو ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، اور حالت کفر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب اسی آیت کا شان نزول کہ بے شک اے محبوب یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ بخاری شریف کے بعد دوسرے درجے کی اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم، اس کے اندر بھی اس کا یہی شان نزول موجود ہے، حدیث نمبر 134 کتاب الایمان میں۔ اس میں یہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لعمہ، حضور نے اپنے چچا سے کہا ہند الموت، موت کے وقت، قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میرے چچا یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بارے میں آپ کا گواہ بنوں گا، قیامت کے دن سر حشر میدان محشر میں آپ کی گواہی دوں گا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ روایت کے الفاظ ہیں فابا، ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر فانزل اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت۔ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا موت کے وقت، اور اس کا انکار کر کے تو وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی حالت کفر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ قرآن مجید کی یہاں پر ہم دوسری ایک آیت اسی حوالہ سے عرض کرتے ہیں، یہ سورہ توبہ ہے، اور اس کے اندر آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، یہ نبی اور ایمان والوں کے لیے درست نہیں ہے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ دوزخی ہیں، اصحاب نار میں سے ہیں، دوزخ والوں میں سے ہیں، بے شک کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کا شان نزول اہل سنت و جماعت کی درجنوں کتب میں، بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد، دلائل النبوہ امام بیہقی، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، اور اس کے علاوہ جو وہ 85 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہم یہی صحیح بخاری اس کا شان نزول عرض کرتے ہیں، اور وہی روایت جو ابھی میں نے پڑھی وہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں پورا باب قائم کر کے، تو وہی روایت یہاں بھی اور دوسرے مقام پر باب و قصۃ ابی طالب، اس میں وہاں پر بھی اس روایت کو کوٹ کیا، باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، یہ چیپٹر ہے۔ 1360 نمبر پر بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، اور 3884 نمبر پر بھی یہی موجود ہے، اور اس آیت کا شان نزول ہے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ ہم جو وہ دکھا دیتے ہیں کہ حدیث کا نمبر ہے 132 کتاب الایمان کے اندر، یہی شان نزول صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ انہو لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فوجد عنده ابا جہل بن ہشام وعبد اللہ بن ابی امیہ تبن المغیرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لابی طالب یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یعرضها علیہ ویعودان بتلک المقالہ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما واللہ لا استغفرن لك ما لم انہ عنك فانزل اللہ تعالی فی ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ تو وہی پورا واقعہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام بیہقی اور امام نسائی اور دیگر درجنوں اکابرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا۔ ابو طالب کے ہاں زندگی موت کے لمحات چل رہے تھے، نزع کا عالم طاری تھا، اور اس خاص وقت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں آپ کی گواہی دوں گا، اور میں آپ کی مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کروں گا، اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقدمہ میں خود لے کے حاضر ہوں گا، صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ پڑھ لو، کلمہ یہ ادا کر لو، کہہ دو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب و ابا انہوں نے انکار کیا ان یقول لا الہ الا اللہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور پڑھیں، کلمہ پڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ چونکہ ان کی جو وہ خدمات بڑی تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چچا، میں تو بہرحال تیرے لیے ضرور بالضرور بخشش مانگتا رہوں گا، مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر قرآن کی آیت اتاری کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، بخشش کا سوال کریں،
اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنے ہی قربت والے کیوں نہ ہو، جب یہ واضح ہو چکا کہ وہ اصحاب نار دوزخ والوں میں سے ہیں تو ان کے لیے نبی اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ تب یہ آیہ مقدسہ یہ اتری، یہ آیہ طیبہ تب نازل ہوئی جب ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کہا میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے منع کر دیا، روک دیا، فرمایا میرا محبوب نہیں بخشش مانگنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ ابو طالب نے آپ کے بار بار کہنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، اور آپ کی غلامی، صحابیت اور صحبت ایمان لا کر، اسلام لا کر اور ہدایت کو قبول کر کے انہوں نے اختیار نہیں کی، تو اب آپ کے لیے یہ بخشش مانگنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، نبی پاک علیہ السلام اس کے بعد رک گئے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس بات پر بین، واضح، اتھینٹک اور دو ٹوک یہ ثبوت ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لائے، اسلام ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تیسری ایک آیت اس پر ہم پیش کرتے ہیں جو قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی وہ ان سے روکتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو تکلیف دینے سے تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ سرکار کو تکلیف نہ دو، دکھ نہ پہنچاؤ، اذیت نہ دو، سرکار کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو، یہ تو کرتے ہیں، لیکن خود بھی دور رہتے ہیں۔ کس سے؟ سرکار کا کلمہ پڑھنے سے، سرکار پر ایمان لانے سے، اسلام کو ماننے سے اور ایمان اور اسلام کو اختیار کرنے سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ یعنی سرکار کی حفاظت، خدمت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دفاع اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے باقی لوگوں کو تو روکتے ہیں، یہ کام تو ہے، لیکن خود سرکار پر ایمان بھی نہیں لاتے، سرکار کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اور سرکار جو کہہ رہے ہیں اس کو مانتے بھی نہیں، سرکار جو فرما رہے ہیں اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ نہیں کہتے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول بھی ہماری اہل السنہ والجماعہ کی ڈھیر ساری کتب کے اندر اس کا شان نزول موجود ہے۔ یہ اس وقت میرے سامنے اپنا جو ہے وہ کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے اپنا دلائل النبوہ و معرفہ احوال صاحب الشریعہ لابی بکر احمد بن حسین البیہقی، امام بیہقی کی صاحب شریعت کے احوال کی معرفت اور نبوت کے دلائل کے حوالے سے ضخیم کتاب اور مستند ترین کتاب، اس کی دوسری جلد میں پیج نمبر 240 پر، 41 پر اور 42 پر یہی کچھ امام بیہقی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف لطیف، اور اس میں کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ انعام کے اندر، تفسیر و سورۃ الانعام، اس کے اندر حدیث نمبر 3278 اور 3279 یہ دونوں نمبر پر حدیث موجود ہے کہ یہ آیت کب اتری، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ ان سے تو روکتے ہیں تکلیف دینے سے، اذیت پہنچانے سے، دکھ پہنچانے سے، دفاع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پر خود بھی دور رہتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ کون ہے وہ
کہ جو حضور کو دکھ پہنچانے سے، اذیت اور تکلیف پہنچانے سے تو روکتا ہے اور خود بھی دور رہتا ہے، اور ہلاک نہیں کرتا مگر اپنی جانوں کو، اور اسے شعور نہیں، وہ کون ہے؟ تو یہ ہماری کتب، اس کے علاوہ بھی درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ فرمایا یہ آیت کب؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر بارگاہ مصطفیٰ، مفسر بارگاہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وہ ہستی کہ جنہیں حضور نے اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے حضور دعا کر کے یہ کہا تھا، مولا اس کو کتاب اور حکمت، قرآن اور تفسیر قرآن کا علم عطا فرما دے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے لختے جگر ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد ہیں، تفسیر کے میدان کے کمانڈر ہیں، قرآن کی تفسیر پر جن کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، تفسیر قرآن کے باب کے جو قائد اور لیڈر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا اس سے مراد کون ہے کہ جو سرکار سے روکتے ہیں اور لوگوں کو نہ دکھ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں اور خود ان پر ایمان بھی نہیں لاتے، اس سے بھی دور رہتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے، کون ہے اس سے مراد؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ يَنْأَوْنَ عَنْهُ قال نزلت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے بارے میں اتری، کان ینہى المشرکین ان یؤذوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ویتباعد عما جاء بہ، کا اس سے مراد ابو طالب ہیں۔ ابو طالب مشرکوں کو تو منع کرتے تھے کہ حضور کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، اور خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، خود بھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار جو لے کر جلوہ گر ہوئے، جو نظام، اسلام، دین، شریعت، جو حقیقت، صداقت، عظمت سرکار لے کے جلوہ گر ہوئے، ابو طالب اس پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، اور باقاعدہ طور پر اگلی حدیث میں بھی یہی موجود ہے، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کو سندن صحیح کا قول اس کے متعلق کیا ہے، اور امام بیہقی نے تو باقاعدہ یہ لفظ آگے لکھ دیے، کہا کہ ماتا وہو کافر، لما ماتا وہو کافر، جب وہ مرے، فوت ہوئے تو کفر کی حالت میں فوت ہوئے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا، اسلام نصیب نہیں ہوا، ہدایت کا نور نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک نہیں، ہم نے 3 آیات بینات، آیات طیبات قرآن کریم سے، اور ان آیات کی پھر تفسیر ہم نے اہل سنت کی چوٹی کی کتابوں سے عرض کر دیے۔ جب یہ اتنی واضح حقیقت ہے، اتنا واضح مسئلہ ہے، تو اس مسئلہ کو آج محض قیاسات فاسدہ کے زور پر کچھ لوگ معاشرے میں لا کر فاسد قسم کے اقوال، مردود قسم کے اقوال اور ناکارہ، رقیق اور پرلے درجے کی نکمی باتوں کے ذریعے، فاسد کیا ذریعے کچھ لوگ اس مسئلے کو اس وقت سٹیجز پر لا کر تو ایک ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے من کے زور پر، اپنے ذاتی اختراعی نظریہ کے زور پر، اپنے ذاتی آج اس دور میں اختیار کردہ سوچ کے زور پر ہم 1400 سالہ قرآن و سنت کے نظریہ کو رد کر دیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایسا ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ اتنی واضح نصوص کے اور اتنے واضح دلائل کے، تصریحات کے، ارشادات کے، فرمودات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان، نبی پاک علیہ السلام کے اعلان، قرآن و سنت کے ان واضح فرامین کے ہوتے ہوئے حقیقت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں اگر تمہیں بڑا ہی شوق ہے اور تم نے قائل رہنا ہے تو قائل رہو، لیکن اس مسئلہ کو اپنی کھڈوں تک رکھو، اسے اپنے دائرے میں رکھو، عوام میں لے آ کر اس مسئلے کو تو تشویش کی سی صورتحال کریٹ کرنا اور ایک ہیجان
پیدا کرنا اور پریشان کرنا عام سادہ لوگوں کو، اور لوگوں کے اندر ایک اضطراب پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کا نتیجہ سوائے دین کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب عوام میں ان مسئلوں کو لا کر اس پر، اور یہ ہم نے نہیں لایا، بالکل بھی ہم اس حق میں نہیں کہ ہم اس موضوع پر کوئی باقاعدہ کانفرنس کا ارینج کریں، کوئی جلسہ باقاعدہ ہم اس پر رچائیں، ہم اس پر کوئی پروگرام کریں، ہم اس پر اسپیشل کو مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں۔ نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، سوچ نہیں، ہم یہ چاہتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو غیر ضروری مسائل ہیں ان کو عوام میں نہ لایا جائے اور خام خواہ ایک الجھاؤ کی صورتحال پیدا نہ کی جائے، لیکن وہ دوسرا ٹولہ تفصیلی شیعہ اور رافضی خود اس مسئلے کو اسٹیجز پر لائے، پبلک گیدرنگز میں لائے، اور لا کر تو اہل حق کے خلاف معاذ اللہ گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا، اور ایک جو وہ ملا ہٹ درم ملا اور جو چٹے چوڑوں میں اور چوڑیوں میں برطانیہ کے اندر نک و نک غلاظت میں غرق ہے، میں نے اس کو سنا تو کہتا ہے کہ ہم جو بولے گا اس موضوع پر اس کی زبان گدی سے کھینچ دیں گے۔ میں نے کہا بدماش ملا، یہ مسئلہ تو قرآن نے ایڈریس کیا ہے، یہ سنت نے ایڈریس کیا ہے، یہ قرآن و سنت کا ایڈریس کردہ مسئلہ ہے، تو کس کس کی زبان گدی سے کھینچو گے؟ ابھی تو ہم اس پر باقاعدہ آگے قرآن کے بعد سنت حدیث کی طرف آئیں گے، حدیث کے بعد ہم پھر آگے 1400 سالہ اکابرین پاکان امت کی طرف آئیں گے، پھر ہم صوفیاء کی طرف آئیں گے، پھر اگلی آخری نشست میں ہم اہل تشیع کی چوٹی کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ عقیدہ حق درست اور سچا فقط وہ ہے جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی نے امت کو عطا کر دیا ہے، اور جو پڑھا دیا ہے، اور جو سمجھا دیا، اور جو لکھ دیا۔ میرے امام کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، میرے امام کا بیان کردہ ہر اعلی حضرت کا عقیدہ اور اس کی ہر سطر سچی ہے، اس کے ہر زیر زبر میں ہر شد مد کے اندر الحمدللہ تعالی صداقت کا نور کار فرما ہے۔ تو ہم نے یہ محض صرف اور صرف حق کو واضح کرنے کے لیے، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور گستاخانہ ماحول بپا کرنے والے لوگوں کا رد کرنے کے لیے، اور اہل حق کا سچا مسلک جو 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے قرآن و سنت کا، اس مسلک کو واضح کرنے کے لیے ہم نے یہ نشست اور یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ ورنہ ہمارا مقصد بالکل بھی یہ نہیں کہ ہم اس حوالہ سے باقاعدہ کوئی پروگرام یا اس طرح کا کوئی اہتمام کرتے، اور ہماری بھی خواہش ہے، خدا جانتا ہے کہ کاش وہ کلمہ پڑھ جاتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ غالب آئی، ان کو ایمان اور اسلام اور ہدایت کا نور نصیب نہیں ہوا، اور کفر کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور حالت کفر میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال یہ مسئلہ بہت واضح ہے، اس کو اس طرح نہ چھیڑا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام کے اندر ایک ایران کے دھوئیں کے مارے نے ماحول خراب کیا اور وہاں پر عوام کو پریشان کیا۔ ہم ایسے سب لوگوں سے کہتے ہیں اگر خود صلاحیت ہے تو پڑھو، نہیں تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری تسلی نہیں تسلا کر کے چھوڑیں گے، 14 نہیں تمہارے 14,000 طبق روشن کر کے چھوڑیں گے اور حقائق تم پر واضح کریں گے۔ تو یہ ہے حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ابو طالب قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ اسلام نہیں لائے، اور وہ کلمہ کا، ایمان کا، اسلام کا انکار کر کے دنیا سے گئے اور حالت کفر میں ان کی موت ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کہنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 1400 سالہ پوری امت کا عقیدہ ہے اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔